ہندوستان میں مسلمان کئی ہزار سال سے موجود ہیں. ہندوستان میں تمام طبقات کو، تمام دھرم اور مذہب کو اگر جوڑنے کا کام کیا ہے تو صوفیہ نے کیا ہے، بزرگوں نے کیا ہے. اس وقت ہم ایک ایسے ہی صوفی کے خانوادے میں موجود ہیں، حضرت علامہ فتح اللہ، حضرت شاہ فتح اللہ ترین صاحب کے دولت کدے پر. اس گھر کی بھی تاریخ ہے. یہ گھر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ 1000 سال پرانی قدیم عمارت بھی ہے، اور جس شخصیت سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی خانوادے کا ایک چشم و چراغ ہے، جس نے ہندوستان میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک طرف تعلیم کے میدان میں ہندوستانیوں کو آگے بڑھایا ہے تو دوسری طرف ہندو مسلم اتحاد پر بھی بہت اہم کام کیا ہے. ہندوستان میں شہر علی گڑھ میں آپ نے بہت اسکول، عائشہ ترین اسکول، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی عمارت آپ کی شخصیت کی گواہ ہے، جہاں ندیم ترین ہاسٹل موجود ہے. اس وقت آج ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کا وقار کیسے بلند ہوگا؟ آزادی کے بعد سے لے کر کے اب تک تمام سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کو خوف دلا کر کے صرف ووٹ لیا ہے اور ان کو ان کے حقوق سے دور رکھا ہے. ندیم ترین صاحب، ہندوستان کا مسلمان سیاسی طور پہ کیا مضبوط ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیسے مضبوط ہوگا؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ آپ کو یہ امپورٹنٹ سوال اس وقت میں کرنے کا، جب الیکشن کا موقع ہے اور ہم سب کو، ہندوستان کے رہنے والوں کو، اس وقت یو پی میں الیکشن ہے تو یو پی کے لوگوں کو خاص طور پر اس بات کا موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی رائے دے سکیں اور اپنے نمائندے چن سکیں، اور وہ لوگ جو کاز کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ہم لا سکیں. تو ابھی جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، سیاسی طور پر جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارا سماج ہے، مسلم سماج، وہ ہمیشہ سے بہت ایکٹیو رہا ہے سیاست میں، اور انہوں نے ملک کی آزادی سے لے کر، اس سے پہلے سے لے کر ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے، اور اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے کہ ہم اس ملک کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، اس ملک کا نام ساری دنیا میں کس طرح روشن کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارے لوگ اسی بات کے لیے ہر وقت فکر مند ہیں کہ ہم کس طرح سے یہاں کی جو تہذیب ہے، ملی جلی تہذیب ہے، گنگا جمنا تہذیب، اس کو کیسے آگے بڑھائیں گے، اور اپنا، ہمارے لوگوں کا یوگدان ملک کی ترقی میں کیا ہوگا. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا طبقہ کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی اگر اس کے بارے میں یہ سوچے کہ ہم اس کو پیچھے کر کے ملک کو ترقی کر لیں گے تو یہ خام خیالی ہے، کیونکہ اتنی بڑی طبقے کو آپ الگ رکھ کر اور ملک کو ترقی نہیں دے سکتے. ہم سب کا ایم، ہم سب کا نظریہ، ہم سب کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح بھارت کا نام ساری دنیا میں مشہور کر سکیں، ساری دنیا میں آگے بڑھا سکیں، اور کس طرح ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری عام جنتا اور عام عوام جو ہے وہ کس طرح ترقی کر سکے. جس طرح ہم یہ نعرہ دیتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں کیا واقعی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہے. ہم سب اس میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، سب ساتھ دے رہے ہیں، لیکن وکاس کے کاموں پر ہماری طرف توجہ کم ہے. اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ مین یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری اپنی لیڈرشپ نہیں ہے، ہم اپنی ڈیمانڈز صحیح طریقے سے نہیں رکھ پاتے، ہم اپنے جو اہل وطن ہیں ان کے ساتھ اپنی ریپرزنٹیشن نہیں دے پاتے، اور وہ کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایسے میں وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ بنائیں، ایسے شخص کے ہاتھ مضبوط کریں جو ہمارے ایشوز کو، ہمارے مسائل کو پورے جو برادران وطن ہیں ان سب کے سامنے رکھ سکے، ان سے اپنی بات کو منوا سکے، اور ان کو یہ جتا سکے کہ دیکھیے یہ حق کی آواز ہے، ہم جو کچھ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ سب حق کی بنیاد پر ہے، ہمیں کسی دوسرے کا حق نہیں مارنا، ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بلکہ ہماری کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بھی پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو بھی ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، جن کی حق تلفی کی جا رہی ہے اور جن کی حق تلفی ہو رہی ہے، جن تک جو ان کو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہا، اس حق کی آواز بننی ہے ہمیں. آزادی کے بعد سے اس کی ایک کوشش ہوئی بھی، عبد الجلیل فریدی صاحب نے کوشش کی، اور اس کے بعد کئی فرنٹ ایسے بنے، امام جامع مسجد کے قیادت میں بنے، اس سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنائے،
اور اس وقت میدان میں اسد الدین اویسی ہیں، لیکن کامیابی خاطر خواہ مل کیوں نہیں پا رہے؟ مسلمان ان پر بھروسہ کر کیوں نہیں پا رہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، جو پہلے حالات تھے اور پہلا وقت تھا وہ دوسرا تھا. اب جو حالات ہیں وہ دوسرے ہیں. پہلے کوئی اس قسم کی آواز سننے کو نہیں آتی تھی کہ جو کوئی بھی یہ کہہ سکے کہ ہم سب کو مل جل کر نہیں چلنا ہے یا ہمیں سب کو ایک ہی تہذیب سے نہیں جڑے رہنا ہے. آج ماحول بالکل دوسرا ہے. آج بہت سے لوگ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ وہ ایک خاص طبقے کو چاہتے ہیں کہ وہ دب کر رہے، اس کی کوئی بات نہ سنی جائے، اس کی کوئی جائز ڈیمانڈ نہ سنی جائے، اس کی تعلیم میں ترقی نہ ہو، اس کو ہر معاملے میں پیچھے رکھنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ان کی ایگو سیٹسفائی ہوگی یا اس سے ان کا کوئی بھی مقصد حل ہو جائے گا، مگر ایسا ہے نہیں. اب ایسا وہ سمجھتے ہیں اور وہ اس پہ عملی قدم بھی کر رہے ہیں، سب کے سامنے ہیں اور سب جانتے ہیں. اس وقت مسلم لیڈرشپ کی ضرورت ہے یا زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلم ایم پی اور ایم ایل ایز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، لیڈرشپ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے جتنے مسلم ایم ایل ایز اور ایم پی کا ہونا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، پچھلی گورنمنٹ میں ہمارے یہاں یو پی سے کوئی ایک بھی ایم پی ہمارے اس کا نہیں تھا. جو گورننگ پارٹی ہے اس میں کوئی ایم ایل اے نہیں تھا، ایک بھی کوئی ایم پی نہیں تھا. تو یہ تو اس سے قطع نظر لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اہم چیز یہ ہے کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ہو، ہماری اپنی ایک آواز ہو، ہمارے سماج کو ریپرزینٹنگ کرنے والا، اس کو آگے بڑھانے والا کوئی لیڈرشپ ہو ایسی کہ جو کال دے سکے، جو یہ بتا سکے کہ ہمیں کس ایشوز پہ بات کرنی ہے، کن ایشوز کو کس طرح سے پیش کرنا ہے اور ان کو کس طرح منوانا ہے. ہر سماج اپنے ہت کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ ڈپرائیوڈ لوگوں کے لیے جب تک نہیں کھڑے ہوں گے. بدقسمتی سے ہمارا سماج سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ اس کے ساتھ ایجوکیشن میں بھی. وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ظاہر ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بزنس میں بھی پچھڑے ہوئے ہیں، تعلیم میں بھی پچھڑے ہوئے ہیں، بیماریوں میں بھی پچھڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں بھی وہی لوگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر یہ چلتا رہا تو یہ قوم کہاں پہنچے گی؟ یہ سماج کہاں پہنچے گا؟ اس سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی لیڈرشپ ہو جو اس بات کو اٹھا سکے، زوردار طریقے سے اٹھا سکے اور اس میں ان کا ریپرزنٹیشن برابر کا ان کو ملتا رہے. یہ مسٹ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہو. کتنے ایم پی آئے اگر کسی دوسرے کی پارٹی میں ہیں یا اس کی تو انہیں تو ان کا اپنے کمپلشن ہے کہ انہیں اس پارٹی کی بات ماننی ہے، اپنے لیڈر کی بات ماننی ہے. آپ کا اپنا لیڈر اور آپ کی اپنی قیادت، صرف اور صرف یہ حل ہے تاکہ آپ صحیح معنوں میں اپنی آواز کو ایوان تک پہنچا سکیں اور جو لیڈران ہیں ان تک پہنچا سکیں. لیکن ندیم ترین صاحب، آزادی کے بعد سے ہم بات کریں تو مسلمانوں نے اپنا لیڈر، کبھی کانگریس کو اپنی لیڈرشپ دی ہے، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، کبھی ملائم سنگھ صاحب کو اپنی لیڈرشپ دی ہے. ہمیشہ مسلمانوں نے اپنا لیڈر کانگریس، سماجوادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل، ان لوگوں کو میں اپنی لیڈرشپ ڈھونڈی ہے اور اپنا لیڈر مانا ہے. اب کیا وجہ ہے؟ کیا ان لوگوں نے خاطر خواہ مسلمانوں کے مفاد میں، ان کے مفاد کے تحفظ میں کام نہیں کیا؟ کیوں ایسی ضرورت آ رہی ہے کہ اپنی لیڈرشپ کی اب آواز اٹھ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ بات جو ہے یہ جنتا زیادہ بہتر جانتی ہے کہ کیا وجہ ہے اور کیوں یہ لوگ حفاظت نہیں کر سکے. جیسا میں نے ابھی بتایا، ان کا اپنا کمپلشن ہے. اب لوگوں کی تھنکنگ دوسری طرف لے جائی جا رہی ہے، ان کو بانٹا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ ایک الگ گروپ ہیں اور یہ ایک الگ گروپ ہے، آپ کو ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں تو ساتھ دینے والے بھی ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اثر باقی نہیں رہا کہ جو اثر ہونا چاہیے تھا. پہلے جیسے میں نے بتایا ابھی کچھ سال پہلے تک ماحول اور تھا، آج ماحول اور ہے. اس لیے اس کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ کو اگر اپنی بات منوانی ہے تو آپ کا اپنا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے، سیپریٹ ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے اور آپ کا سیپریٹ لیڈر ہونا چاہیے. جیسا کہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہر سماج کے اپنے اپنے لیڈر ہیں، وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں. آج تک نہ تو ریزرویشن ملا بغیر کسی ریپرزنٹیٹیو کے، جو ریپرزنٹیٹیو نہ ہو. ہمیں جو کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے اس حق کی ہماری حفاظت کرنا خود ہم ہی کریں گے تو ہوگی، دوسرا کوئی اتنی اوپنلی نہیں آ سکتا ہمارے مفاد کے لیے. لیکن ندیم صاحب، ہمیشہ مسلم کو لیڈرشپ دی گئی. غلام نبی آزاد سے مولانا ابوالکلام آزاد سے غلام نبی آزاد تک کانگریس نے دیکھیں غلام نبی آزاد کو مسلم لیڈرشپ سونپی، اعظم خان صاحب کو سماجوادی نے سونپی، عارف محمد خان صاحب کو بھی دیگر ان کی پارٹی نے مسلم لیڈر بتایا. تو تمام پارٹیوں نے مسلمانوں کو لیڈرشپ دی، ان کو وزارت بھی دی.
اب کون سی ایسی لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں، یا کس کو ملنا چاہیے، کس کے بینر تلے مسلمانوں کو آنا چاہیے، کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ایم ایل اے اور ایم پیز جتنے آپ نے نام گنائے، یہ سب وہ تھے کہ جن کو سینٹرل لیڈرشپ نے ان کو طاقت بخشی اور انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے ووٹ لینے کے لیے یا اپنی بہتری کے لیے، اپنی پارٹی میں گنگا جمنی تہذیب رکھنے کے لیے ان کو لیا، لیکن جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ مقصد اس وقت یہ ہے کہ جو ٹاپ کی قیادت ہو، جو ہمارا سینٹرل لیڈر ہو، وہ ہمارا اپنا آدمی ہو، جو ہمارے کسی بھی ناحق تلفی کے اوپر آواز اٹھا سکے، اور وہ آج کے ٹائم میں اسد الدین اویسی صاحب ہیں، جن کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے سماج کے لیے نہیں بلکہ ہر کمزور کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھیے، جو ان کا ویسے اسپیچز ہوتی ہیں وہ اٹھا کر دیکھیے، وہ ہمیشہ دلت کے ساتھ ہیں، پچھڑے ہوئوں کے ساتھ ہیں، جس کسی کے بھی ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہ حالت ہے کہ ہم، کیونکہ ہمارا سماج سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے، اس لیے وہ ہماری آواز زیادہ زوردار طریقے سے اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم حق کے ساتھ دے رہے ہیں، حق کی آواز۔ ہم کسی کا حق نہیں مارنا چاہ رہے، نہ اویسی صاحب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ کسی کا حق مار لو یا کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اوپر کسی بھی طریقے کی ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی کمزور ورگ کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بچانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بغیر مذہب و ملت کی تفریق کیے ہوئے، بغیر اس بات کو سوچے ہوئے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیڈر ہیں یا صرف ایک ہی سماج کے لیڈر ہیں، بلکہ ہر کمزور آدمی کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ہر کمزور کے ساتھ ہیں اور وہ ہر کمزور لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ندیم صاحب، آپ چونکہ صرف ایک فرد نہیں ہیں، آپ کی آواز ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بر صغیر میں بھی، چاہے وہ دبئی ہو، سعودی عرب ہو، ہندوستان کے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ یہ ندیم ترین کی اپیل ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اسد الدین اویسی کی قیادت میں مسلمان اب ان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں؟ بالکل، دیکھیے وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے، بتائیے آپ کے لیڈر سے بات کون کرے گا؟ جب تک آپ ووٹ بینک کو ان کے پیچھے نہیں لائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ہار جیت کتنی سیٹس آتی ہیں، کتنی سیٹس نہیں آتی، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس پر بھی کام ہونا چاہیے۔ حصے داری جبھی آپ کو مل سکتی ہے کہ جب آپ اپنی اسٹرینگتھ شو کریں۔ ہمارا صاف سندیش ہے یہ کہ ہمیں حصے داری چاہیے، ہمیں برابر کی سیٹوں پر بیٹھ کر اپنا حق چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم ووٹ دے دیں اور اس کے بعد رحم و کرم کی بھیک پر جیتے رہیں۔ رحم و کرم کی بھیک کافی نہیں ہے، حصے داری، شراکت داری ہونی چاہیے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ندیم ترین صاحب کی یہ آواز ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ اب مسلمانوں کو حصے داری چاہیے، مسلمانوں کی لیڈرشپ میں وہ مل سکتے ہیں۔ دوسری سیاسی پارٹیوں نے صرف مسلمانوں سے وعدہ کیا، ان کو ممبر آف پارلیمنٹ اور ممبر اسمبلی ضرور بنایا، لیکن جو مسلمانوں کے جذبات ہیں، جو مسلمانوں کے کام ہیں، جو مسلمانوں کی ایکچوئل لیڈرشپ ہے، اس سے محروم رکھا۔ تو ایک بات تو بالکل صاف ہو چکی ہے کہ اگر مغربی اتر پردیش بیدار ہو گیا تو ہندوستان کی سیاست میں ایک نیا انقلاب ضرور آتا ہے۔ ایک طرف جہاں کسانوں کی آواز بن کے ٹکیت صاحب آئے تو وہاں دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آواز بن کر کے ندیم ترین صاحب نے یہ اپیل کی ہے تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ آئیں اسد الدین اویسی کے جھنڈے تلے 24 کے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑیں۔ عاطف الرحمان کے ساتھ سید عتیق، شب ٹی وی کے لیے، سرائے ترین، سنبل۔